السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گلے پھاڑ مولوی ناصبی کو منہ توڑ جواب، گالی لفظ کا ثبوت، مولا علی علیہ السلام کو گالی سب و ستم بائی انجینئر محمد علی مرزا، ٹروتھ ایکسپوز۔ تو یہ جو گالی کا جو معاملہ آیا ہے، یہ جو ہے گالی کا معاملہ ہے یا کسی پر لعنت کا معاملہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ویڈیو بنا ہے، اور اس میں جو ہے جو بھی باتیں ہوئی ہیں اسی صحیح مسلم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے بتائی گئی ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی بھی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے بنا قرآن حدیث کے، اور یہ معاملہ کیا ہے آپ ایک بار سنیں، اور اللہ ہم سب کا ہدایت کا معاملہ آسان کرے، آمین ثم آمین۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن، وہ کوئی لفظ تے دسو، ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے، تو گال سمجھی ہوئے۔ میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے، اس کا مطلب گالی ہے، وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے، ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے، ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے، کہاں منشن ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث، کون سا صفحہ اور کون سی گالی۔ آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، اس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229، ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے۔ آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے، امام مسلم نے نقل کیا، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت۔ جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے۔ تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، تو یہاں پہ حضرت معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی لعنت سے حدیثیں ہیں۔ بات یہ کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا، جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی، یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے۔ تو ہم نے نہیں، تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا۔ پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے، امام مسلم لکھ کے گئے تھے۔ اگلی بات بھی ہم کریں گے۔ میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے۔ آپ تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے، اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں۔ یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا۔ یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں۔ سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہا ہوں، گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں۔ گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو۔ میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ۔